نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ پیارے میرے محترم بھائیوں، عمران نیازی کا زمان پارک میں موجود دھرنا، جلسہ اور جلوس، اس عمران نیازی کے زمان پارک میں موجود خطاب میں ایک بچے کو استعمال کیا گیا اور اس بچے کی زبانی ایک بہت بڑی جسارت کرنے کی کوشش کی گئی۔ ہوا یہ کہ یہ بچہ بظاہراً تو سوال پوچھنے کے لیے کھڑا کیا گیا، لیکن دراصل معاملہ یہ ہے کہ عمران نیازی کو اور اس کے اماں ابا کو ایک بہت بڑا مقام دینے کے لیے اور عمران نیازی کو دنیا میں بے نظیر اور بے مثال بتانے کے لیے اس طرح کا یہ بھونڈا پلانٹڈ سوال بچے کی زبان میں، بچے کے منہ میں ڈالا گیا۔ جس طرح کے تمام اہلیان پاکستان جاننے والے یہ جانتے ہیں کہ زمان پارک میں موجود عمران خان کے خطاب سے پہلے ابھی سوال کا جواب دینے والا سٹیج پر موجود نہیں ہے۔ سوال کرنے والا بچہ اپنی زبانی یہ کہتا ہے کہ دنیا میں سب سے باسعادت جناب حضرت عبداللہ صاحب اور حضرت بی بی آمنہ کہ جن کے ہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بچے نے جنم لیا، اور پھر اس کے بعد دنیا میں دوسرے نمبر پر باسعادت اکرام اللہ نیازی ہے اور بی بی شوکت نیازی ہے کہ جن کے ہاں عمران نیازی جیسے بچے نے جنم لیا۔ کبھی ہم یہ سنتے ہیں کہ کوئی گندی عورت کھڑے ہو کر عمران نیازی کے روبرو یہ بیان دیتی ہے کہ یہ اس صدی کا پیمبر ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی ایک دم سے نبوت کے دعوے کے لیے کھڑا نہیں ہوا، بلکہ وہ بتدریج اس ناج تک پہنچا کہ بالآخر اس نے نبی ہونے کا، مسیح موعود ہونے کا، ذلی بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کھڑکا دیا، اعلان کر دیا۔ یہی کچھ اس فتنہ عمران نیازی اور اس کی فتنہ پرور جماعت پی ٹی آئی کے اندر نظر آ رہا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو کہ ایک اور مرزا غلام احمد قادیانی عمران نیازی کی صورت میں کھڑا ہو جائے۔ کبھی اس کو نجات دہندہ بتایا جاتا ہے، کبھی اس کو پیمبر کہا جاتا ہے، اور اب اتنی بڑی جسارت اور اتنی بڑی توہین جی کہ اس بچے کی منہ سے یہ کہلوایا گیا کہ جس طرح نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ایک باسعادت روح تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی باسعادت روح نے جنم لیا تو وہ اکرام ملا نیازی اور شوکت نیازی کا بیٹا عمران نیازی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرات صحابہ اور ان کے والدین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، فقہا، محدثین، اولیاء اللہ، یعنی یہ درمیان میں جتنے آئے ان میں سے کوئی ہستی باسعادت نہیں اور نہ ان کے والدین میں کوئی باسعادت ہے۔ دراصل ایک دجال، ایک کذاب اور ایک نیا فتنہ مرزے کو دوبارہ نیا جنم دینے کے لیے عمران نیازی کی صورت میں اندرونی بیرونی جو شیطانی طاقتیں اور قوتیں ہیں وہ وجود میں لانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ میں یہاں پوری جرات
اور پورے دعوے کے ساتھ یہ کہتا ہوں علی وجہ البصیرت، جناب حضرت محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی حفاظت تھی تو وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے تھی، آپ کی نبوت اور رسالت کی حفاظت کی ذمہ داری تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی ذمہ داری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین والمرسلین ہونے کی حفاظت کی ذمہ داری تو وہ بھی اللہ وحدہ لا شریک کے ذمے، مسلمہ کذاب کا کلا کما کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمے تھا، مرزا غلام احمد قادیانی کو رسوا اور ذلیل اور تباہ کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمے تھا، اور اللہ نے اپنی ذمہ داری پوری کی۔ آج بھی اگر کوئی اس لفنگے، لچے اور آوارہ شخص کو پیمبر کا درجہ دے گا یا پیمبر مانے گا یا اسے باسعادت ہونے میں، بلکہ اس کے بدبخت ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے، اسے باسعادت بنا کر نبی پاک علیہ السلام کے قائم مقام کھڑا کرنے کی کوشش کرے گا تو اس مرتبہ بھی اور ہمیشہ ذمہ داری وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی کے پاس ہے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور یہاں بھی اس کا لچ اور لفنگ بچہ سوال کر رہا ہے، بچے کے پیچھے اور بچے کے دائیں بائیں بے پردہ میک اپ بھری عورتیں موجود ہیں، زمان پارک عورتوں سے بھرا پڑا ہے، چاہے وہ ڈی چوک کا 126 دن کا دھرنا ہو، عورتوں سے بھرا ہوا تھا۔ جی پوری دنیا جانتی ہے کہ عمران نیازی کے جلسوں میں، دھرنوں میں کس قدر لوچ اور لفنگ کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ جی یہ وہ شخص ہے کہ جس کا ذکر پارلیمنٹ سے بازار حسن نامی کتاب تک موجود ہے، یہ وہ شخص ہے جی کہ جس کے کردار، گندے کردار پر اس کی اپنی بیوی متعلقہ ریحام خان نے ایک بہت بڑی کتاب لکھ ڈالی۔ یہ وہ شخص ہے جی کہ جس کی آڈیو ویڈیو لیکس ہر سوشل میڈیا استعمال کرنے والا جانتا ہے کہ کس قدر بے حیائی اور برائی پر مبنی عمران نیازی کی آڈیو اور ویڈیو لیکس کا معاملہ ہے۔ ہاں جی یہ وہ شخص ہے کہ جس پر یہ الزام ہے کہ یہ ایک ناجائز بیٹی کا باپ بھی ہے، ایک ناجائز بیٹی کا باپ بھی ہے، بنی گالا میں کتے رکھنے والا یہ عمران نیازی، یعنی ایک گٹر کی پیداوار کو مثالیں دی جا رہی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس حدیم ہستی سے ہیں جی کہ جو حیا اور شرم اور پاک دامنی کا عظیم مینار ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہاں اکرام اللہ نیازی اور شوکت نیازی، اور کہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین۔ ہیں جی کیا مماثلت ہے گیدڑ کی، چمکادر کی، ہیں جی اور گندگی میں لتھڑے ہوئے بجو کی، آسمان کے ستاروں اور چمکتے دمکتے تاروں سے۔ کہاں وہ صاحب کردار لوگ، کہاں وہ والدین رسول صلی اللہ علیہ وسلم با حیا اور با کردار، بی بی آمنہ کا شرم و حیا اور اعلیٰ کردار، جناب حضرت عبداللہ صاحب کا با حیا اور اعلیٰ کردار، جی کہاں وہ شرم و حیا اور اعلیٰ کردار کے عظیم الشان مینارہ نور، اور کہاں یہ لوگ۔ جی یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو پی ٹی آئی اور عمران خان کی صورت میں موجود ہے، اور لوگوں کی مت ماری جا چکی ہے، ایمان کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، لوگ ایم این اے اور ایم پی ایس کی ٹکٹوں کے لیے
زمان پارک میں کھڑے ہو کر پکوڑے بھی بنا رہے ہیں، مہینوں رسوا اور خراب ہونے کے بعد بھی ٹکٹ پھر بھی نہیں ملا، یعنی محض دنیا کی تھوڑی سی چکا چوند کے لیے لوگوں نے اپنے ایمان کو اور حیات تک کو داؤ پر لگا دیا۔ یہ بہت بڑی گستاخی ہے، بے ادبی ہے، ہاں جی، اور ایک بہت بڑی بری بات ہے کہ عمران خان جیسے گندے بندے کو، ایک گندا کردار رکھنے والے انسان کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مماثلت دینا اور اس کے ساتھ آپ جی جناب کی جو ہے وہ مثالیں بیان کرنا، اور یہ سارا کچھ پری پلان اور پلانٹڈ ہے۔ بچہ شروع میں کیا کہتا ہے؟ یہ بچہ کہتا ہے اس ویڈیو میں، میم میرا سوال یہ ہے، یعنی بچے کو یہ سبق پڑھانے والی کوئی میم ہے جس نے بچے کو یہ سبق رٹوایا، اس لیے وہ رٹے رٹائے انداز میں کہتا ہے میم میرا سوال یہ ہے، سامنے ماما کھڑا ہے۔ بچہ کیا کہتا ہے؟ میم، یعنی جو عورت اس کو سبق پڑھانے والی تھی یہ اسی کو کہہ رہا ہے میم، سامنے مرد کھڑا ہے، بچہ ورڈ یوز کرتا ہے میم کے، تو یہ پلانٹڈ ہے۔